أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم عبدا يحب أن يرى أثر نعمته عليه أو كما قال. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں محترم بھائیوں، ایک بہت محترم بشان مہینہ رمضان شریف کا خیر و عافیت سے گزرا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان کی برکت نصیب فرمائی، انہوں نے 4 اعمال میں نہایت کوشش فرمائی ہے. اول تو روزہ رکھنا ہے، دوسری تراویح پڑھنی ہے، اور تیسری قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور چوتھی انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے حلال مال خرچ کرنا. باقی اعمال بھی ہے جیسے دعائیں مانگنا، استغفار کرنا. مسلمانوں کے لیے رمضان شریف کا مہینہ ایمان و عمل کے لیے موسم بہار کی طرح ہے. جیسے ایک زمین سنسان پڑی ہوتی ہے، ایک پودا اجڑا ہوا ہوتا ہے، ایک درخت چٹک شدہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کی جڑیں زمین میں ہو اور زمینی اصول کے مطابق وہ زندہ ہو تو موسم بہار میں وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کی ٹہنیاں ہری ہو جاتی ہے، وہ سبز پتوں سے بھر جاتے ہیں، ان میں مطلوبہ پھل پھول اور اس کے غنچے آنے لگتے ہیں. شگو فگاؤ شگو فست گاؤ خوشیدہ، درخت گاؤ برہ نست گاؤ پوشیدہ. اللہ تعالیٰ ایک خاص طریقے سے اس کو تر و تازہ کر لیتا ہے. تو جس شخص میں ایمان ہو اور اس کے سینے میں جو دل ہے اس میں ایمان کی بنیاد موجود ہو، اور رمضان شریف کا مہینہ آ جاتا ہے تو وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. اس کو شوق ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، تراویح پڑھنے کا، مسجدوں میں جانے کا، نماز با جماعت پڑھنے کا، قرآن شریف اٹھا کر پڑھنے کا. خدا تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے وہ خوب دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ نے جن کو توفیق دی ہے وہ اپنا مال فقراء و مساکین
دین اور اہل دین کی ترقی اور تقویت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ جس طرح ایک اجڑا ہوا اور ویران درخت سرسبز ہو جاتا ہے، اس طرح مومن ایمانیات سے اور عملیات سے خوشگوار ہو جاتا ہے، اور وہ نقشہ دیکھنے کا ہے، وہ میرے اور آپ کے سامنے ایک جیسے ہے۔ صرف ایک بات آج عرض کرنی ہے، اور وہ یہ کہ رمضان شریف کا مقصد تو تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، جس کو آسان لفظوں میں کہتے خدا ترسی، خوف خدا کا پیدا ہونا۔ خوف دو طرح پیدا ہوتا ہے، ایک یہ کہ آدمی بھاگ جائے، جیسے بلا کو دیکھا، مصیبت کو دیکھا، وہ مقصود نہیں ہے، وہ مذموم ہے۔ ایک خوف ایسا ہوتا ہے جیسے آدمی ایک نظام سے ڈرتا ہے، ایک عدالت کی گرفت سے بچتا ہے، اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اور بلندی کے پیش نظر اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو بندے کی محبت بھی ہے، اللہ محسن ہے، کریم ہے، رحیم ہے، واقعی عظیم ہے، اور اس کی عظمت مسلمہ ہے، وہ شہنشاہ مطلق ہے، الوہیت تامہ کا مالک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے تو بندے کا رشتہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا تعلق۔ یہ جو قرآن شریف ہے، جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، تین طرح ایمان ہے۔ ایک یہ کہ یہ آسمان سے نازل ہوا ہے اور اس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں، حتیٰ کہ پیغمبر کا دخل نہیں۔ دوسرا تعلق اس کا یہ ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ صرف قرآن ہے، اور قرآن کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتے کہ قرآن ایک طرف کرے اور آپ کہے بس اس سے کام چل جائے گا، غلط بات ہے۔ حدیث بھی قرآن کا محتاج ہے، فقہ بھی قرآن کا محتاج ہے، اس کا وجود ہی قرآن پر موقوف ہے۔ تیسرا تعلق اور ایمان قرآن مجید کے ساتھ مومن کا یہ ہے کہ قیامت تک یہ محفوظ رہے گا، اسی طرح رہے گا۔ مسلمانوں پر کئی قسم کے امتحان آئیں گے، پٹیں گے، مریں گے، بہت تکالیف آئے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ تین رشتے ایمان کے قرآن کے ساتھ ضروری ہے۔ اول اس کے نزول کا عقیدہ رکھنا، یہ وحی ہے، اور دوسرا یہ کہ انسانی دسترس سے پاک ہے، اور تیسرا یہ کہ قیامت تک محفوظ و باقی رہے گا۔ کوئی اندر ہے کیا؟ شرٹ تو نہیں لو تو تنگ نظر کیا گیا۔ اللہ قرآن شریف سے دو رشتے دنیا میں دو طبقوں کے ہیں۔ ایک عالم کا رشتہ ہے، یہ 1,25,000 قسم کا ہے، 1.25 لاکھ انواع ہے اس کی۔ اور ایک عام امتی جو صرف کلمہ پڑھنا جانتا ہے، اتنا جانتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس دور دراز امتی اور اس افتادہ امتی کا تعلق قرآن کریم سے 65,000 درجے کا ہے۔
65,000 رشتے اس کے قرآن سے موجود ہیں۔ بڑی کتابوں میں یہ خاص قاعدے کے تحت گنوائے گئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ قرآن شریف کا مہینہ تھا اصل میں رمضان شریف۔ رمضان کی پوری حقیقت یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن شریف آ چکا تھا۔ جب رمضان شریف کا مہینہ آ جاتا ہے تو بس قرآن سرگرم ہو جاتا ہے۔ عوام تھوڑا بہت جاننے والے وہ بھی نماز کے بعد قرآن شریف اٹھا لیتے ہیں، اپنے گھر میں، دکان میں، فیکٹری میں، جیسے ہی فرصت نکلتی ہے فوراً قرآن شریف پڑھنے لگے۔ یہاں ایک ڈاکٹر تھا کشمیری، بہت قابل آدمی تھا۔ 1978-79 میں میری ان سے ملاقات رہی تو طبیعت کا کچھ تیز و تند تھا۔ ایک دن میں ان سے ملنے گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب نماز پڑھتے ہو؟ کہا اپنی پڑھتا ہوں، مولویوں کے پیچھے نہیں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا مولویوں کا کیا کرنا ہے، اپنا ایمان صحیح کرو، تو قبر میں پڑا رہے گا، مولوی تھوڑا ہی ساتھ ہوگا۔ میں نے تو نماز کا پوچھا ہے۔ خیر وہ اپنے حساب سے کچھ باتیں کرتا رہا ہو۔ میں نے اس کو کہا ڈاکٹر صاحب 2 باتیں بتاتا ہوں، ایک یہ کہ مسلمان رہو، دوسری یہ کہ مسلمان مرو، بس آگے تو جو بکتا رہے بکتا رہے۔ مسلمان رہو اور یہاں سے مسلمان جاؤ، اس کی کوشش کرو، اور تیرے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، اپنا جو مسئلہ تھا وہ ہو گیا۔ تو کچھ سالوں بعد اچانک ہم اسی راستے سے آئے تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے مل لیتے، تو اس کی کلینک کھلی پڑی تھی اور وہ مسجد میں بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا۔ ہمیں دیکھ کے قرآن شریف جہاں اس نے پہنچانا تھا وہاں پہنچایا، اور پھر رکھ کے جیسے طریقہ ہے عوام کا چوما، دعا مانگی اور رکھ لیے، واپس آیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ تبدیلی آئی؟ کہا آپ کی اس بات نے 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھنے پر مجبور کیا اور 24 گھنٹے قرآن شریف پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا خیریت؟ کہ یہ دونوں کام اس کے بغیر نہیں ہوں گے۔ ایک تو دنیا میں مسلمان رہنے کے لیے نماز اور قرآن ضروری ہے، اور دوسرا مسلمان مرنے کے لیے کہ آدمی کی روح سینے سے نکلے، جسم کے ہر روئے سے روح نکلتی ہے، اور آدمی میں ایمان ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی سمجھنے میں بھی یہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر تو ماہر کو کہتے ہیں، اور صحیح معنوں میں نصیحت پکڑ لی۔ لا الہ الا اللہ۔ قرآن شریف سے بہت گہرا تعلق ہے مومن کا، اور قرآن شریف کا تعلق ایسا ہے جیسے جسم سے روح کا تعلق۔ اس کو اندر جاؤ، اس کو کم کر دیں، تنگ کرنا شروع کیا کہ میرے لیے عذاب بنا ہوا، اور اسپیکر چھوڑتا نہیں۔ اس لیے ہر نماز میں قرآن شریف پڑھنا ہے، کمال ہے۔ بغیر قرآن کے نماز ہوتی نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھتے تو امام پڑھ لیتا ہے، جماعت کی نماز میں امام کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شریف تو بڑی توانائی کے ساتھ گزرتا ہے۔ توانائی 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو یہ کہ رزق کم کر لے تو دن بھر آدمی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے،
دوسرا یہ کہ عبادت بڑھا لے تو 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی، اور بھی کم کر لے اگر کر سکے۔ اور تیسرا یہ کہ کم سوئے۔ رمضان شریف میں خود بخود نیند کم ہو جاتی ہے۔ یہاں میرے ساتھ ایک نیا معتکف بیٹھا تھا، تو وہ مجھے کہتا تھا میں اعتکاف تو کر سکتا ہوں لیکن مجھ پر نیند کی پابندی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب میری نیند کم ہو جاتی ہے تو میرا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نماز کے اوقات میں مت سویا کرو، بہت بڑا گناہ ہے اور بڑی بے شرم، بالکل سیٹ ہو بیٹھو۔ لیکن جب تیرا اعتکاف دربار الہی میں قبول ہوگا تو پھر آپ زیادہ سونے پر روئیں گے اور شرمندہ ہو۔ یہ جو قبر میں مردہ رکھا جاتا ہے نا، اور اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور وہ اس سے 5 سوالات کرتا ہے، جوابات اچھے پانے کے بعد اس مردے کو وہ کہتا ہے کہ نم کا نومت العروس، اب آپ آرام سے سو جائے جیسے دلہن سوتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ سو جائیے، یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ آرام کر لیں، نہ یہ کہتا ہے کہ بس اور آپ کی پٹائی نہیں ہوگی، یا نہ یہ کہتا، بس ایک جملہ کہتے ہیں نم کا نومت العروس الذی لا یوقظها الا احب اہلی، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اصل میں دنیا کے جو لذائذ ہے اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کے لیے رکاوٹ بھی نیند ہے۔ اگر آدمی اتنا سوئے کہ اٹھ ہی نہیں رہے تو دنیا اس کی اندھیری ہوگی۔ یہ سانپ جب کسی کو ڈسے نا سانپ، تو اس کو عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سونے نہ دے آپ، اگر سو گیا تو پورا جسم کا زہر مل جائے گا، پھر دوبارہ کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یہ قومے میں جو مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹران سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ بیدار ہو جائے، ہوش میں آ جائے۔ تو دنیا کے لذائذ کے لیے رکاوٹ بھی نیند ہے۔ اب ایک آدمی کو نیند بہت آتی ہے، اس کو جمعے کے دن سونا ہے گھر میں، تو فجر کی نماز یا تو پڑھے گا ہی نہیں جماعت سے، اور یا یہ کہ پڑھے گا تو کیا نماز ہوگی، بھاگتا جائے گا۔ اس لیے احادیث میں ایسی رغبت آئی ہے کہ نیند کم ہو جائے۔ مثلا حکم یہ ہے کہ وقت فجر داخل ہوتے ہی مؤذن اذان دے۔ اب تو مؤذنین اپنے ناز و نخرے میں لگے رہتے ہیں۔ حکم شریعت کا یہ کہ وقت فجر داخل ہوا تو اذان دے دی۔ بعض ائمہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد کے نزدیک تو فجر کی اذان رات کے اخیر میں دے سکتے ہیں اگرچہ وقت فجر نہ ہو۔ صرف دنیا میں ایک مرد مومن اور مرد میدان ہے، سچ یہ ہے کہ صرف وہی امام امت ہے۔ ابو حنیفہ اس نے کہا کہ نہیں، لوگوں کو جاہل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت جب داخل نہیں ہے تو نماز فرض نہیں ہے تو اذان کس بات کی دیر ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے، جو کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن حضرت بلال نے اندھیرے میں اذان دے دی، اب اس فجر کا وقت داخل نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پیچھے باہر نکل آیا اور فرمایا کہ کیا کر رہے ہو، یہ کہاں ہے صبح کی تو اذانیں دے رہا ہے۔ اور پھر جب لوگ آنے لگے تو آپ نے کہا یہاں گلی میں کھڑے رہو، اور جو بھی بے وقت اٹھ کے آیا ہے اس کو کہو ان العبد قد نام، بندہ غلطی سے سویا ہوا تھا اور اذان دے دی۔ سب کو کہو، سب کو کہو۔ جیسے مؤذن بے وقت اذان دے نا، اس کو گیٹ کے باہر کھڑا کرے اور اس کو کہے سب سے کہو معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، تاکہ آئندہ خیال نہ رہے۔
جب وقت صباح داخل ہوا تو حضرت نے کہا الآن اذن، اب اذان کا وقت ہے، دوبارہ اذان دلائے۔ تو وقت داخل ہونے کے بعد صرف اذان نہیں ہے، اس میں چابک بھی ہے۔ چابک جانتے؟ ایک کوچوان جو تانگا چلاتا ہے نا، تو گھوڑے کو تیز کرنے کے لیے ایک لکڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ربڑ بندھا ہوتا ہے، اس کو ایسے گھما کے ٹھڑاک گھوڑے کو لگاتا ہے تو وہ اور دوڑتا ہے، اس کو چابک کہتے ہیں۔ اسی سے چابک دستی بنی ہے۔ فجر کی اذان میں باقاعدہ چابک دستی ہے اور اعلان ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ لا الہ الا اللہ، کیا نظام ہے اسلام کا! دن میں پورا محلہ سویا ہوا ہے، مؤذن صاحب کو 1,00,000 روپے گن کے دے کے آپ زور کی اذان میں کہے الصلاۃ خیر من النوم، نہیں کہہ سکتا، جائز نہیں۔ حالانکہ دن کو بھی لمبی لمبی دوپہریں ہوتی ہے، لوگ سوتے ہیں، کیونکہ دن کی بنیاد نیند پر نہیں ہے، دن کی بنیاد بیداری پر ہے، چہل پہل پر ہے۔ اس لیے جو سوئے ہوئے ہیں یہ کم بخت ہے، یہ بدبختان زمانہ ہے، ان کے لیے شریعت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن رات کی بنیاد غفلت پر ہے اور نیند پر ہے، اس لیے لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم اذان میں ان کو کہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ خاتون مجھے یاد ہے، اور تو میں اس وقت نہیں جانتا تھا، 5-6 سال عمر تھی۔ جب مؤذن مسجد میں اذان دیتا اور وہ کہتا الصلاۃ خیر من النوم، تو بزرگ خاتون کہتی تھی قربان جاؤں تیرے منہ سے اور تیرے لفظوں سے، خدا اس امت کو غیرت دے دے کہ یہ تیری قدر۔ ہر روز یہی اس کا کلمہ، بعد میں حدیث شریف سے ثابت ہو گیا صدقت و بررت کا یہی مطلب بنتا ہے۔ کم از کم رمضان شریف میں تو مہینہ بھر مسلمان لوگ چونکہ سحری کے لیے اٹھ چکے ہوتے ہیں، اس لیے سویرے آ جاتے ہیں، اور مؤذن صاحب جب فرماتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ مسجد میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں یا ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ اس کا اثر باقی دنوں پر رہے۔ اثرات باقی رہنا یہ قبولیت کی دلیل ہے، اور اثرات کا ختم ہونا یہ عمل کے مردود ہونے کی دلیل ہے۔ وہ ایک حکیم تھا، تو یہ عید کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بیمار بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بیمار کیا ہے؟ یہ پیٹ کے مریض ہیں سارے، بسیار خوری کی عادت ہو گئی۔ اب تو کچھ لوگ سنبھل گئے اور لکھے پڑے ہو گئے، احتیاط کرنے لگے۔ کسی زمانے میں بہت لوگ بیمار ہو جاتے تھے، تو وہ حکیم صاحب ان کو کہتا تھا کاش کہ تیرا رمضان قبول ہو جائے۔ تو ایک دن میں نے پوچھا حکیم صاحب کیا مطلب ہے؟ کہا رمضان میں جو سحری کے لیے اٹھایا تو سحری میں کوئی کھانا نہیں کھا سکتا ہے، تھوڑا ہی کھاتا ہے، اور پیغمبر نے کہا بھی ہے ایک گھونٹ دودھ پی لو یا ایک گھونٹ پانی پی لو یا ایک کھجور کھا لو، مگر اٹھو ضرور اور سنت ادا کر لو۔ تو شریعت کا ایک مقصد یہ تھا کہ کم سے کم کھانے کے عادی ہو جائے، اور پھر دن بھر تمام نعمتیں اس کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اس کو منہ میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ منہ میں پانی ڈالے وضو کے لیے، غسل کے لیے، کلی کرنے کے لیے، اور غلطی سے وہ پانی اتر گیا تو فقہا کہتے ہیں یہ افطار بالخطا ہے، قضا روزہ رکھنا ہوگا۔ افطار بالخطا، غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ ایک غلطی ہے، اس کی صورت یہی ہے جو میں نے بتائی، اور ایک بھول ہے۔ بھول یہ کہ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، سخت گرمی کا موسم تھا، جون جولائی کا رمضان تھا۔ اس سے پہلے جمعوں میں جب بھی ضرورت ہوتی
تو وہ قاری صاحب ایک کنڈول ٹھنڈے پانی اور برف کا لے آتے. اس دن بھی میں نے ایسا دیکھا کہ ایک کنڈول بھر کے لے آئے اور غڑپ غڑپ خوب شوق سے میں نے پیا. نماز کے بعد جو سمجھدار لوگ تھے وہ مبارکباد دینے لگے اور دعا کی درخواست کرنے لگے کہ آج آپ اللہ کے خاص مہمان ہیں. میں بڑا حیران ہوا. اس کے بعد ان کے کہنے کے بعد یاد آیا کہ او ہو، قاری صاحب کو کئی مہینوں تک یاد نہیں آیا. اس کو کہتے ہیں نسیان در نسیان، بھول در بھول، جس کو اطباء کہتے ہیں نسیان محض. ایسا آدمی بھول جائے کہ یاد دلانے پر بھی یاد نہ آئے، اس کو نسیان باحت کہتے ہیں. حدیث شریف میں اس کو کہا ہے انما اطعمک اللہ وسقاک. اور ایک شخص نے بتایا کہ حضرت نے گھر آیا، کھجورے کھائی، بکری کا دودھ دوہا، ٹھنڈا کر کے وہ پیا. میرے ایک پڑوسی آیا اور اس نے مجھے کہا کہ رمضان شریف بھول گئے. تو حضرت میں تو ہلاک ہو گیا. آپ نے کہا نہیں، تم نے نہیں کھایا نہ پیا، اللہ نے کھلایا پلایا. اب فقہاء نے اس میں بحث کی ہے کہ اگر غلطی سے کھانے پینے والا بھول کر، غلطی سے نہیں بھول کر جوان ہے تو اطلاع دینا اچھا ہے تاکہ بچے، اور اگر کمزور اور بیمار ہے تو اطلاع نہ دینا اور جو دیکھ رہے ہیں وہ وہاں سے ہٹ جائے. اتنی لمبی باریکیاں ہے. لا الہ الا اللہ. بہرحال رمضان شریف میں تو اچھی خصلتیں پیدا کی گئی ہے. لمبی لمبی نماز تراویح کی پڑھوائی گئی، قرآن کریم اس میں سنا گیا اور سنایا گیا. بڑی مضبوط قسم کی حاضری ہو گئی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ رمضان کے لیے نہیں تھا، رمضان اس مومن انسان کے لیے تھا کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری برقرار رکھ سکے. لا الہ الا اللہ. اس تقوی اور پرہیزگاری کو برقرار رکھنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. رمضان شریف میں دیکھو نوجوانوں سے مسجدیں بھر جاتی ہے اور پھر وہ اعتکاف میں بھی بیٹھ جاتے ہیں. اعتکاف کوئی معمولی عمل نہیں ہے. 10 دن 10 رات کو خدا کے گھر میں اپنے آپ کو قید کروانا ہے. وہ میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوا رمضان کے اخیر میں، تو میری بھتیجیوں نے مجھے کہا کہ چاچا آپ آ جائے اور ابو کا جنازہ پڑھا رہے. میں نے کہا بیٹی اگر آپ کے ابو یہاں کراچی گلشن اقبال میں مر چکے ہوتے اور یہاں سامنے جنازہ ہوتا تو بھی میں شریک نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ معتکف جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا. اور حنفیہ کے یہاں مسجد میں جنازہ مکروہ ہے. اس کو قانون کی بالادستی کہتے ہیں. قانون بالادست ہو تو پورا نظام ٹھیک چلتا ہے، اور جب قانون کمزور ہو، قانون نافذ کرنے والے ضمیر فروش ہو، چور چکوروں کی حکومت ہوتی ہے، پھر ڈاکوؤں کا راج ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہو سکتی، کوئی چال لڑ لیں گے آپ. اسلام کے قوانین بڑے بالادست ہیں. اب دیکھو قانون کے اندر جو گنجائش ہے وہ کس حد تک ہے. ایک آدمی کی والدہ فوت ہوئی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، اسلام کے عقیدے کے مطابق ماں باپ سے بڑھ کر کوئی رشتہ، کوئی فرق نہیں جن کے بڑے حقوق ہو اولاد پر. بہت بڑا مقام ہے ماں باپ کا. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ قرآن نے کہا کہ ان کے کہنے سے کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، گناہ نہ کرو. تو ساتھ کہا کہ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کا نظام ان کے ساتھ صحیح رکھنا، اچھا سلوک کرو، احسانات کرو، ان کی ضروریات پوری کرو. ایک کافر اور مشرک ماں باپ کے لیے قرآن کہتا ہے لا تطعهما، کہ ان کی اطاعت شرک میں اور کفر میں تو نہ کرے،
لیکن وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے نظام میں ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک شخص کی مثلا والد یا والدہ کا وصال ہوا ہے اور بیٹا اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور احسن مسجد میں جنازہ لایا گیا سامنے، بیٹا اس مسجد میں موجود ہے، جنازے کے لیے نکل نہیں سکتا، نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹے گا، اور اعتکاف توڑنا گناہ کبیرہ ہے، جیسے شراب پینا اور زنا کرنا، اس جیسے گناہ ہے، جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ تو زانی اور شرابی اگر جنازے میں کھڑا ہو جائے تو مرحوم کو فائدہ ہی نہیں، نقصان پہنچ جائے۔ اس لیے اجازت نہیں ہے کہ جنازے کے لیے، یہاں تک کہ ایک عالم کو وصیت کی گئی کہ آپ جنازہ پڑھائے، اتفاق سے اس وقت وہ اعتکاف میں تھا، وصیت باطل ہے، اعتکاف اٹل ہے، نہیں جا سکتا ہے۔ وصیت کی کوئی حیثیت اللہ کے قانون کے سامنے نہیں، وصیت سے احکام نہیں بدلتے، وصیت احکام کے اندر نافذ ہوگی، احکام پر بالادستی نہیں رکھے گی بلکہ احکام بالادست رہے گا۔ اب ایک معتکف اتفاق سے قضاء حاجت کے لیے گیا تھا، وہ جا سکتا ہے تو باہر ہی جانا ہوگا، اور جس وقت اس نے وضو کر کے آ رہا تھا تو لوگ جنازے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، جنازے کے صف میں کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر، چاہتا چلا جنازے کے لیے نکلا نہیں ہے، وہ نہ جنازے کی نیت سے گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تبعاً پڑھنا، تبعاً، اتفاق سے ضروری کام جس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے۔ یہ نکلا ہوا تھا اور اس دوران کسی بھی مسلمان کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا، اجازت دی ہے کہ معتکف نکل تو نہیں سکتے جنازے کے لیے، لیکن اگر نکلا ہوا ہے اور اس دوران اتفاقی جنازہ کھڑا ہو گیا تو 4 تکبیریں پڑھ کے آئے جائیں۔ یہ قانون کے اندر گنجائش رکھی ہے، مگر قانون کے اٹل ہونے کی وجہ سے کسی فرد کی رعایت نہیں ہو رہی، سوائے 2 صورتوں کے۔ مثلا ایک شخص کو پتہ ہے کہ میرے گھر کے ان افراد کو، میری والدہ کو، والد کو، ان 10 دن 10 راتوں میں کوئی بیماری تکلیف پیش آئے گی، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حملہ ہو جائے گا، یا بعض بیمار اس حالت میں ہوتے ہیں کہ یہی نظر آتا ہے کہ ان آخری 10 دن میں کسی وقت بھی سفر آخرت شروع ہو جائے، اور عبادات کا شوقین آدمی ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو پہلے سے یہ نیت کر لے کہ اگر یہ بیمار ہوا، جو معلوم بیماری ہے پہلے سے، ایسا نہیں کہ کوئی بھی بیمار ہوا تو میں جاؤں گا، کوئی سارے جہان کا ٹھیکہ نہیں لیا اس نے، یا یہ کہے کہ میرے والد اور والدہ یا کوئی بھی خاندان کا فرد چل بسا تو میں جنازے کے لیے نکلوں گا، اب یہ پہلے سے اس نے عزم کیا ہے، پھر اعتکاف میں بیٹھا ہے، جا سکتا ہے، اعتکاف متاثر نہیں ہو۔ بعض لوگوں نے اس کے خلاف لکھا ہے، احکام اور مسائل اعتکاف میں، وہ غلط لکھا ہے، قاعدہ بھٹک گیا ان کا۔ اصل مسئلہ یہی ہے جو تاتار خان فتاوا میں ہے اور وہاں سے اندیہ میں ہے، اسی پر کل کائنات کے فقیہوں نے اور حنفی مفتیوں نے ہمیشہ عمل کیا ہے۔ ان باتوں سے میرا غرض ایک تو رمضان شریف کی بالادستی اور اس کی عظمت آپ کو مقرر سنانی ہے، اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ ہم پر رمضان کے بعد اثرات کیوں نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سے خوبصورت داڑھی ہے، یہ لوگ رمضان میں رکھ لیتے ہیں۔ رمضان شریف کے بعد ایک معتکف کو میں دیکھتا تھا تو
چھپتا تھا. اب مجھے خطرہ سا محسوس ہوا. بعد میں دیکھا گیا کہ وہ داڑھی پر مشین پھیر چکا ہے. یہ افسوس کی بات. یہ صرف ایک داڑھی نہیں تھی جو رکھی گئی منڈائی گئی، اسلام کی توہین ہے بہت بڑی. بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ چوکرے چوکرے حافظ ہو جاتے ہیں اور وہ صرف نفس حفظ ہوتا ہے، آگے اس کے ساتھ کوئی عملی پونجی نہیں ہوتی. تو رمضان شریف میں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی داڑھی نہیں ہے یا آپ کی داڑھی کٹی ہوئی ہے. تو وہ رمضان شریف کے سے پہلے داڑھی رکھ لیتے ہیں، جب رمضان شریف گزر جاتا ہے تو پھر کٹوا دیتے ہیں. یہ زیادہ خطرناک بات ہے. جو لوگ جانتے ہیں کہ اس شخص میں یہ بری عادت ہے اور پھر بھی وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے، ان کی نماز نہیں ہوگی. اور جو پڑھ چکے ہیں وہ نماز دوبارہ پڑھی جائے گی. اس کو کہتے ہیں المرتکب بالفحشاء الجہیرہ، کل مجرم و شریعت کا حد توڑنے والا. رمضان شریف میں چونکہ قرآن کا دورہ ہوتا ہے، ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ میں حافظ ہو جاؤں. یہ حافظ تو ہو نہیں سکتے تو اپنے بیٹے کو یا چھوٹے کو بنا لے شروع کرتے. یہ اچھی بات ہے. یہی مقصد تھا اسلام کا کہ رمضان المبارک میں اچھی خصلتیں آئے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 11 مہینے پورا ہونے سے پہلے وہ بچے کا دل جو ہے نا وہ چاٹ ہو جاتا ہے اور پھر ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا. علاج تو ماحول ہے، اس کو حفظ کا ماحول دینا پڑے گا. حافظوں کے تذکرے کرنے ہوں گے، نیک لوگوں کے واقعات و حکایات سنانی ہوگی، ٹیلی ویژن VCR سے پردہ کرانا ہوگا. دیکھو بہترین حافظ گھر میں پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ رمضان شریف تو سال بھر کی تیاری کا مہینہ ہے. سال بھر کی تیاری، تاکہ یہ شخص جو روزہ رکھ چکا ہے، تراویح پڑھ چکا ہے، قرآن کے ختمات کر چکا ہے، سن چکا ہے، سال بھر نیک رہے، صالح رہے، نمازوں کا پابند رہے، جماعت کا پابند رہے. بخاری شریف میں ہے کہ جبریل آتے تھے اور حضرت کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے. جتنا قرآن مجید اس رات تک نازل ہو چکا ہوتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور جبریل سنتے تھے. لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک جب جبریل پڑھتے تھے اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. یہ غلط بات مشہور ہے. جبریل خود تسلسل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، وہ تو بحکم الہی لائے ہیں. اور جب حضرت پڑھنا شروع کر دیتے تھے تو لوح محفوظ پر جو قرآن لکھا ہوا ہے وہ بالکل سامنے ہو جاتا تھا. جبریل اسے دیکھتے تھے اور پھر حضرت کو بتاتے تھے. اس کا ثبوت نہیں ہوا ہے کہ اس دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی ہوئی. نماز میں ہوئی ہے. آپ نے کہا ہے انما انا بشر انسا کما تنسا، میں بھی بشر ہوں، بھول سکتا ہوں، بھولنے پر مجھے آواز دیا کرو. لیکن وفات کے سال رمضان شریف کے اختتام پر کچھ دن جب گزر گئے تو آپ نے صحابہ کو ایسی تقریریں کی جیسے آپ رخصت لے رہے ہو، اور گھر میں اہل خانہ کو اور فاطمہ کو بھی بڑی محبت کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھو ہم آخرت کے لیے آئے ہیں، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے. ام المومنین عائشہ بڑی ذہین تھی، وہ ایک دن رونے لگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس رمضان کے بعد آپ آخرت کی گفتگو اور طرح کرتے ہیں.
آپ نے کچھ دیر سوچا، اس کے بعد کہا کہ اے عائشہ، اس سال آنے والے رمضان سے پہلے پہلے کسی وقت بھی میرا سفر آخرت ہوگا۔ ام المومنین بڑی گھبرا اٹھی اور حضرت سے کہا، حضرت کیسے پتہ چلا؟ فرمایا جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے اور جبریل ہر رات کو آتے تو ایک دفعہ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا وہ سن کے چلے جاتے، لیکن اس دفعہ جب ایک قرآن میں نے مکمل کیا تو جبریل بیٹھے رہے اور انہوں نے کہا ودنی مرہ، ایک دفعہ اور ہو جائے، لا الہ الا اللہ، ایک اور ہو جائے۔ حضرت نے کہا میں نے دوسرا شروع کیا اور وہ مکمل ہوا اور جبریل اس کے بعد روانہ ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا کہ جبریل آنسو پوچھتے ہوئے روانہ ہو، نہ اس نے کچھ کہا اور نہ میں نے پوچھا، آپ نے کہا کوئی نئی بات تو نہیں۔ اب اس سے میں ایک مسئلہ نکالنا چاہتا ہوں۔ میں پورا دن غور کیا رات پر کیسے کن عوائد کو ذکر کروں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ رمضان تو ترقی کے لیے۔ دیکھو دنیا کے اندر ہر انسان جب اخیر کو پہنچ جاتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے۔ مثلا انجینئر صاحب کسی زمانے میں 1,00,000 1.5 لاکھ 10 لاکھ فیس لیتا تھا، لیکن اب بہت آخری سٹیج پر ہے اور اس کی ہوش سوچ میں فرق ہے۔ وہ خود ہی کہتا ہے بھائی کسی اور سے کراؤ، میں نقشہ نہیں بنا سکتا، مکان ڈہ جائے گا، ذوف آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا تھا، ایک بڑا باکمال ڈاکٹر ہے، اب نام لینا ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے بات چیت کر رہے تھے تو اس کے لوگ مجھے اشارے سے کہہ رہے تھے کہ اس کی باتیں نہیں مانو، دماغ خراب ہے۔ میلوں میں اسپتال اسی نے بنایا، 1,500 2,000 ڈاکٹر اسی کے حکم کے نیچے ہیں، لیکن بوڑھا ہو گیا غریب، تو اب اس کے وہ دماغی قوت زیادہ نہیں رہی۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سن لو غور سے، لیکن دیکھو پیغمبر جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کے اعمال بڑھ گئے، ویسے ہر سال 1 قرآن اور وفات کے سال 2 قرآن۔ چنانچہ پیغمبر کے جو جانشین ہیں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر علماء کرام، آپ دیکھیں ایک بوڑھا عالم مولانا سلیم اللہ خان، پورا پاکستان ان کا منتظر رہتا ہے حکم اور فیصلے کا، اور جتنا بڑا انہوں نے جامعہ فاروقیہ قائم کیا اور جتنا بڑا انہوں نے وفاق چلایا، اس سے بڑھ کر یہ کام انہوں نے کیا کہ امت کو سود کی لعنت سے بچایا، اور جس دھوکے و تلبیس کے ساتھ سود محض کو اسلامی بینکاری کہا گیا تھا، ملک کے 400 فقہاء و مفتیوں کے ساتھ مولانا نے اعلان کیا کہ یہ غلطی ہے اور اس میں کوئی اسلامیات نہیں ہے اور اس میں اور دوسرے بینکاری میں کوئی فرق نہیں۔ یہ میں نے مولانا کے منہ پہ کہا ہے کہ آپ کا فاروقیہ اور وفاق کے تحت 17,000 مدارس کی خدمت ایک طرف اور سود کی لعنت سے امت کو آگاہ کرنا اور اسلامی بینکاری کی سازش سے امت کو بچانا، یہ آپ کا نہ ختم ہونے والا احسان ہے۔ ہم سب گناہگار ساتھ ہیں الحمدللہ۔ بینکر کبھی ہوتے کتابوں پر کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں، توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ مرزا غلام احمد نے کتاب لکھی کہ میں نبی ہوں تو وہ نبی بن گیا کیا؟ کون سا گمراہ دنیا میں ہے جو کتاب نہیں لکھ سکتا ہے؟ کتابیں لکھنا معیار نہیں ہے، معیار حق کو قبول کرتا ہے۔ بزرگان دین، علماء اور مشائخ جب ان کی عمر آخر میں پہنچ جاتی ہے تو ان کے اعمال بلند ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا ہر شخص، اب میری بات غور سے سنیں ذرا، دیکھو دنیا کس کو کہتے ہیں؟ زمین کو، اس آسمان کو، اس نظام کو دنیا کہتے ہیں۔ یہ تو ٹوٹنے والا ہے، تو جس کا تعلق دنیا سے ہوگا وہ ضرور کمزور ہوگا، لیکن دین تو آخرت میں کام آنے والا ہے، تو جو آخرت جانے والا ہے وہ قوی ہو جائے۔
کبھی ہو جائے. اب یہ جو بھائی صاحب کا انتقال ہوا ہے تو وہاں کے لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کو دوا وغیرہ دی جا رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، روزہ فرض ہے. ایسا نہ ہو کہ دوا کھا کے روزے بھی ٹوٹ جائے اور بچ بھی نہ جاؤں، تو جانے دو. اور نہیں قبول کی دو. فتویٰ اور چیز ہے. فتویٰ تو یہ کہ آپ سخت بیمار ہیں، روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے ایک بلند مقام ہوتا ہے. ایک بہت بڑے عالم بیمار تھے اور ان کو ضرورت تھی خون کی، تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے پرایا خون نہ دیا جائے، خون پلید ہے، نجاست ہے. اور انہوں نے کہا کہ موت کوئی نئی چیز نہیں ہے، موت جانی پہچانی ہے. مومن کو موت سے اتنا نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ موت کے بعد ہی تو جنت ملے گی، اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا. تو میں چھوٹا تھا اس زمانے میں اخبارات میں پڑھا کہ جمعیت العلماء اسلام سرحد کے امیر درویش اور فقیر زمانہ مولانا سید گل بادشاہ نے مفتیوں کے فتوے کے باوجود خون کے استعمال سے معذرت کر دی. خود جید عالم جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، دور حدیث ہوا، ہزاروں طلباء ہوتے تھے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی نے اپنا آبا پگڑی اتار کر ان کے سر پہ رکھی، کہا عزت کا خیال رکھنا، دین کا کام کرنا. اور ایسا کام کیا کہ سرحد کی زمین قیامت تک یاد رکھے. مومن کے ساتھ ایمان کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کو قوی کرنے کی کوشش ہوتی ہے انسانی بصیرت. دو بھائی یا دو آدمی سفر کر رہے تھے، مکہ مکرمہ سے نکلے اور مدینہ جا رہے تھے. سخت ترین حالات تھے، جیسے ناخواندہ انہیں پیدا کرنے کی ہر جگہ کوشش کی. مشرکین کچھ گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پکڑ لیا. اور انہوں نے کہاں جا رہا ہو؟ اور نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کر کے جا رہے. اچھا، جانے نہیں دیں گے. تو ایک نے ان سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم حضرت کو پیغمبر نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا وعدہ کرتے؟ کہا چلو. حضرت کی خدمت میں گئے اور کہا کہ حضرت آپ تو آسمان و زمین میں برحق پیغمبر ہیں. وہ چھوڑ نہیں رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ حساس معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بولنے دے. قرآن کی آیت نازل ہوئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ یہ مجبور تھا اور اس کے دل میں ایمان ٹھیک تھا، بچ گیا. لیکن جو شخص جس نے کہا کہ ہاشا وکلا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ زمین ختم ہو جائے، مجھے 100 مرتبہ جلایا جائے، ایک لفظ بھی حضرت کے آداب کے خلاف نہیں کہوں گا میں، اسے قتل کیا گیا. تو جب حضرت نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے آسمان کو دیکھا اور آپ نے کہا اعظم اجرا، بہت بڑا اجر کما گیا، اعظم اجر. لا الہ الا اللہ. تو دیکھو رمضان شریف کے بعد پیغمبر پر کتنے زبردست آثار تھے، اور رمضان شریف سے ہی حضرت کو احساس ہوا کہ یہ جو جبریل نے 2 مرتبہ اس دفعہ قرآن سنا ہے، وَذَلِكَ إِنِّي مَقْبُوضٌ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، یہ اس لیے کہ میرا اس سال انتقال ہونے والا ہے. تو حاصل کلام کا یہ ہے کہ مومن ایمان کی وجہ سے جیسے جیسے آخرت کے قریب ہوتا ہے اس کی نیکیاں بڑھتی ہے، اس کا ثواب بڑھتا ہے. اور نیکیاں اور ثواب کم کرنا یا رمضان شریف کے آثار کو مٹانا بہت بڑی بدنصیبی. اہل خانہ کو بھی ہدایت کرے کہ وہ رمضان جو ہم نے گزارا اس کا کوئی اثر ہے.
اپنے جوانوں کو بھی کہے، دوستوں کو بھی کہے کہ اس کا یہ مطلب تھا کہ بس عید الفطر کے بعد سب پٹخ دے. اب ایک آدمی ہے، اس کو جب کوئی کہے کہ کیا کروں جی، شیطان چھوڑ دیے گئے. شیطان اس وقت چھوڑ دیے گئے جب یہ اطمینان ہوا کہ آپ نے رمضان شریف کا فرض روزہ رکھا، آپ نے تراویح پڑھ لی ہے، قرآن مجید سنا اور پڑھا، دعائیں مانگی، اور آپ میں ایمان کی صلاحیت آ سکتی تھی اگر تجھ میں غیرت اور جذبہ ہوتا. رمضان شریف کے بعد سال بھر بلکہ زندگی بھر نیکیوں کا تحفظ کرنا یہ بہت ضروری ہے. بعض دوائی ایسی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ پہلے لے لیں. تو ایک ڈاکٹر کو میں نے کہا اگر کھانے کے بعد تو کہا الٹی آ جائے گی، قے ہو جائے گا، برداشت نہیں کر سکو گے. اور ایک روایت میں ہے کہ جو رمضان میں نیکیاں کرے اور بعد میں پھر ہٹ جائے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بہت بہترین غذا کھائے، بہت عمدہ و بیش بہا ادویہ استعمال کرے جس سے صحت اور زندگی کو فائدہ ہونے والا ہے، لیکن اس کے بعد جب ٹھیک ہونے کے قریب آئے تو منہ میں انگلیاں دے اسے قے کر لے. جیسے یہ مفسد وقت ہے، اپنی صحت کو داؤ پر لگانے والا ہے. اس طرح رمضان شریف کے بعد اپنے رمضان کی کیفیت اور برکت اور عظمت اور اجر و ثواب کو بجائے بڑھانے کے ان میں نقصان کرنا بہت بڑی تباہی کا باعث ہے. حق سبحانہ و تعالی مسلمانوں کے نیکیاں، نیک اعمال، ایمانی قوت، کیفیت محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی الخلق والامر وهو الکبیر المتعال ونشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا محمدا احمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء ما بعد. فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد قدیم کریم ملک بر ورب رؤوف رحیم. الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء وعلی آلہ النجبى واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. ما بعد.
فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید بن عمر بن نفیل فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء بنی اسرائیل مریم وخیر النساء هذه الامة خدیجہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء كفضل السرید علی سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ رواہ البخاری. وقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. شوال کے 6 روزہ کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ اس میں احادیث وارد ہے لیکن وہ ضعیف ہے، اور امام بخاری اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے اس قسم کی احادیث کی صحت کا انکار کیا ہے. امام مالک نے موطا جو حدیث کی پہلی کتاب ہے اس کے صفحہ 256 پر لکھا ہے کہ میں نے حرمین شریفین میں کسی مسلمان کو شوال کے 6 روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. اور یہ کمزور اور غلط بات ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے کے. علماء کو چاہیے کہ وہ بدعت پر خاموشی اختیار نہ کرے ورنہ عوام دین کو نقصان پہنچا دیں گے. تو جن علماء پر یہ غلبہ ہے کہ بدعت اور شرک نہ ہو وہ شوال کے روزوں کو منع کرتے، اور جن کو بدعتی اور موحد ایک جیسے نظر آتے ہیں اور ان کی نماز ہر جگہ ہوتی ہے وہ بدعتیوں سے ایسے کہنے کا اختلاف رکھتے ہیں، عقیدے کا نہیں. ان کے ہاں شوال کے 6 روزے مستحب ہیں. میرا بھائی گاڑیوں کے اسٹاپ پر حضرات کو سکے دیتا ہے، 10 روپے کے 9 روپے دیتا ہے. ہمارے منع کرنے کے باوجود سکے میں اس طرح کمی زیادتی ناجائز ہے. جو دعائیں قرآن و حدیث میں آئی ہے انہیں عربی میں ہی مانگا جائے یا پھر اردو میں، دونوں طرح جائز ہے. عربی افضل ہے. اگر زیادہ رش اور ہجوم وغیرہ کی وجہ سے کوئی رات تک رمی مؤخر کر دے تو کیا اس کے حصے کی قربانی پہلے کی جا سکتی؟ یعنی 10 تاریخ کی رمی بھی نہیں کر رہا، یہ تو اگلے دنوں کے لیے ہوگا. 10 تاریخ کی رمی کو تو رات کو کر ہی لینا، پھر صبح صادق کے انتظار کی ضرورت نہیں. مالکیہ کے نزدیک پھر لیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن سنا ہے سعودی نہیں چھوڑتے، سورج نکلنے کے بعد ہی کرتے ہیں. ہر وہ رمی جو دن کو واجب ہے کسی وجہ سے رات کو مؤخر ہو سکتی ہے اور اس سلسلے میں کوئی دم نہیں آئے گا. فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے؟ اس حیثیت سے کہ بی بی صاحبہ کا نام ہے، درست اور مناسب ہے، لیکن بخاری شریف کی ایک روایت میں بعثت الفاطمہ ناپسندیدہ نام ہے. کچھ بچنے کی بھی تاکید آئی. فاطمہ کے معنی ہے ماں مری. بی بی صاحبہ کا نام بھی فاطمہ اس لیے پڑ گیا کہ ان کی نوبت پر ان کی والدہ خدیجہ فوت ہو گئی تھی. شوال کے 6 روزے امام مالک اور ابو حنیفہ نے اپنی کس کتاب میں ذکر کیا؟ ابو حنیفہ کا پورا مذہب بھرا ہوا ہے اور امام مالک نے موطا صفحہ 256 پر لکھا ہے. کیا ہم دینی مسائل کسی عالم یا بزرگ سے جو عالم نہ ہو پوچھ سکتے ہیں یا اس کے لیے مفتی سے پوچھنا لازم ہے؟
مضبوط عالم و فقی ہونا چاہیے. اگر ایسا عالم ہو جو خود مفتی تو نہیں ہے لیکن احتیاط جانتا ہے اور مسائل سے سروکار ہے، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں. میں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے پیسے نکالے تھے لیکن وہ چوری ہو گئے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا میں ہر مہینے تھوڑے تھوڑے کر کے دے سکتا ہوں؟ ہاں دے سکتا ہوں. بعد السلام مرض ہے کہ میں دینی کتب کے مطالعے کا شوقین ہوں لیکن مطالعے کے باوجود کوئی بات یاد نہیں رہتی، اس کی وجہ سے بار بار کتاب سے دیکھنا پڑتا ہے، اس کے باعث کافی وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. سلام کے بعد معلوم اسماعیلی فرقے کے متعلق کسی ایسی کتاب کا نام بتا دی. اسماعیلی فرقے کے نام پر کتابیں لکھی ہیں. قاری عبید اللہ چترالی غریب کی کئی کتابیں آخر کار انہوں نے قتل کرایا. اسماعیلی فرقے کی حقیقت، ایک سواب کے دونوں گردے ختم ہو چکے اور ان کا ہر ہفتے ڈائلیسس ہوتا ہے، یعنی خون تبدیل ہوتا ہے. اب ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا اور کہا کہ تمہارے گردے زیادہ سے زیادہ 1 سال چلیں گے. کچھ نہیں کہ انصاف کو کوئی ایک گردہ ڈونیٹ کر رہا ہے اور وہ 6 لاکھ روپے مانگ رہا ہے. کیا ہم زکوٰۃ کی رقم جب آپ انہیں مستحق سمجھتے تو ان کا تعاون ضروری. ایک عورت اپنے شوہر کے لیے کہتی ہے کہ اس نے میرے کہنے کے میں نے تجھے آزاد کیا، یہ الفاظ 3 بار کہے، اس عورت کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے. تو خاتون کا کہنا بغیر گواہوں کے معتبر نہیں ہے. سجدے تلاوت کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جائیں، سجدہ کر کے اور پھر اللہ اکبر کر کے سر اٹھا لے، پورا ہو گیا. اگر کسی نے تلاوت کے دوران آیت سجدہ پر سجدہ نہ کیا تو وہ تو واجب ہے، جب تک نہیں کیا ہے ذمے پر رہے گا. میری 2 بہویں ہیں، ان دونوں کے پاس الگ الگ 5-5 تولے سونا ہے، یعنی ٹوٹل 10 تولے سونا بنتا ہے. میرے دونوں بیٹے میرے ساتھ اپنی تنخواہ کبھی دیتے ہیں اور میں گھر کا سارا سربراہ ہوں. مجھے پوچھنا ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں. سوال یہ ہے کہ وہ جو آپ 10 تولے بنا رہے ہیں تو دونوں بہوؤں کو آپ نے ملکیت کے طور پر دیے یا عاریت کے طور پر دیے؟ اگر ملکیت ہے تو 7.5 تولے سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، الگ الگ مالک ہے. اور اگر مالک آپ ہے اور آپ نے صرف پہننے دیا ہے تو 10 تولے کل کے کل پر زکوٰۃ ہے. ایک دن شوہر گھریلو اور معاشی پریشانیوں سے تنگ آ کر اسے اپنی بیوی کو 3 بار طلاق کہہ دیتا ہے. اب طلاق تو واقع ہو گئی لیکن یہ شوہر اب پچھتا رہا ہے. اس کی خواہش ہے کہ دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کر لے. حلال شرعیہ کرنا پڑے گا، عدت گزرنے کے بعد کسی آدمی سے نکاح کرا لے اور جب 3 راتیں وہ اس خاتون سے مل لے، 4تھی رات کو وہ طلاق دے دے اور پھر عدت گزرے گی. پھر اگر وہ دونوں چاہیں گے تو نکاح ہو جائے گا. اگر حلالے پر راضی نہیں ہوا تو پھر عمر پر حرام کرے گا. عورت کو دورانیہ طواف حدث واقع ہو جائے، کیا حکم ہے؟ بس طواف ختم ہو جائے فوراً مسجد سے نکل جائے. میں نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی، میرا تعلیمی ادارہ ہے جس میں کچھ بچے غریب مستحق زکوٰۃ ہے جو ماہانہ فیس ادا نہیں کر، جبکہ سالانہ فیس ان کی اتنی ہے. زکوٰۃ کی نیت کر کے وصول نہیں کیے، کیا یہ زکوٰۃ میری طرف سے ادا ہو جائے گی؟ ہاں ہو جائے گی، جب آپ ان کو مستحق جانتے ہیں اور آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ ہمارے اوپر تاجر سلامت رہے اور ہمارے اور اہل محلہ کے مسائل کے حل اسی طرح عنایت کرتے رہے. آپ سے درخواست ہے کہ وطر کے بعد نفل نہ پڑھنے کی سنت کا حوالہ اگر بتا دیں، کیونکہ بنوری اور دیگر علماء نے وطر کے بعد نفل پڑھنے کو منع نہیں فرمایا. یہ حضرت بنوری کا مسئلہ ہے. مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ہی کی تحقیق یہ ہے اور ہر سال جامع مسجد نیو ٹاؤن میں رمضان میں کھڑے ہوتے تھے، سب کے سامنے اعلان کرتے تھے. وہ ایسا نہیں لکھ سکتے ہیں. آپ ان سے سوال اس طرح کریں کہ حضرت بن نوری اور مولانا انور شاہ کی تحقیق کیا ہے اور وہ حدیث پوری نقل کر لے بخاری مسلم کی جس میں آپ نے کہا ہے رات کے آخری نماز وطر پڑھا کرے. تو یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ جب پیغمبر کا حکم ہے کہ رات کے آخری نماز وطر ہے
تو جو وطروں کے بعد نفل پڑے گا اس کے خلاف ہوگا۔ ہماری کتاب اس پر آپ حاصل کریں، احسن العطر فی تحقیق رکعتین بعد الوتر۔ ہماری دکان کے پاس دونوں مسجدیں ہری پگڑی والوں کی ہے، ان کی جماعت ہو رہی ہے تو پیچھے اپنی نماز ادا کرنا جائز ہے، تو ان کے ساتھ کیا نماز لڑانی ہے، علیحدہ پڑھو گا۔ اسلام اخبار مسئلہ ہے کہ نماز عید سے پہلے نفل تو نہیں ہے، مگر مرد یا عورت نماز کے بعد چاش پڑھنا چاہے تو غلط لکھا ہے، مگر عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ نہیں، نماز سے پہلے نہ مسجد میں ہے، نہ عیدگاہ میں ہے، نہ گھر میں ہے، اور نماز کے بعد عیدگاہ میں نہیں ہے، گھر پڑھنا جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ اسلام اخبار اور ضرب مومن کے مسائل غلط ہے، اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ خلے والی عورت کے لیے بھی عدت ضروری ہے، جی ہاں، خلا حکم طلاق میں ہے۔ ایک عورت نے خلا لے لی ہے مگر وہ خوب چل پھر رہی ہے اور کہتی ہے کہ میں سال بھر خاون کو دیکھا تک نہیں، میری کون سی عدت ہے؟ یہ تو اس کی بات ہے نا، شریعت کا مسئلہ ایک کہ وہ گناہگار ہے۔ مجھے اگر کوئی ستائے اور میں دوسروں کو بتاؤں تو کیا یہ غیبت ہوگی؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ مظلوم ظالم کے خلاف جو شکایت کرے وہ جائز ہے۔ ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ عدت میں ہے اور تنہا ہو گئی، کیا وہ شوہر کا پینشن اپنے نام کرانے عدت کے دوران پینشن کے دفتر جا سکتی؟ اگر اس کا جانا ضروری ہو اور نہ جانے کے صورت میں اس کو جانی یا مالی نقصان ہوتا ہو تو عذر مجبوری کچھ دیر کے لیے نکل جائے۔ وہ خود اسکول میں استانی تھی، وہاں سے انہیں پینشن ملتی ہے، ان کی عدت ختم ہونے میں 2 مہینے باقی، اگر نہ گئی تو اپنے گھر کا خرچے کا مسئلہ ہوگا، بہرحال مجبوراً جانا جائے گا۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ یہ کہ حضرت عمر نے کہا کہ سرکار ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے ابتدائی دنیا سے لے کر جنتی اور دوزخیوں تک کی خبر دی، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ حدیث شریف اس طرح نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مرض الوفات میں ایک خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں اتنی جامعیت تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا جیسے ابتدائی عالم سے آخر تک آپ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن وہ بیان کہیں نہیں ہے کہ وہ کیا بیان فرمایا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جامع و معنی تقریر کی، سب کچھ ہی بتا دیا، یہ بطور اطمینان اور تسلی کی کہا ہے، اس سے بریلوی اینڈ کمپنی کا کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ کیا عورتوں کا قبرستان جانا پردے اور حجاب میں اپنے اعزاء و اقرباء کی قبروں پہ جا سکتی ہے؟ میرا شوہر بدزبانی کرتے، ماسٹر ہے، بیوی کو پاگل بنانا چاہتے ہیں تاکہ بیوی میری پاگل ہو جائے، یہ الزام لگا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ شادی تو ویسے بھی کر سکتا ہے، اس غریب کو کیوں پاگل کرتا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے خود پاگل ہو جائے، دوسری آ جائے گی تو یہی پاگل ہو جائے گا۔ توبہ استغفار کرے، وہ ظلم نہ کرے۔ اور خاتون بھی 41 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ کر دم بھی کرے پانی پر، وہ پانی سالن، روٹی، ناشتے، کھانے سب چیزوں میں ڈالے، اور دعائیں بھی مانگے کہ یا اللہ میرے اور اس کا تعلق صحیح رہے، اور خدایا درمیان سے یہ چپ کلش نکالے، اور جو محبت الفت کی دعائیں وہ فرمائے، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ اگر طواف یا صحیح مکمل ہو عصر کے بعد یا فجر کی اذان کے بعد، تو طواف صحیح کے بعد کے نوافل کس وقت؟ جب نفل جائز ہو جائیں گے، پھر طواف یا صحیح کے نفل فوراً پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہماری ایک رکعت نکل گئی ہو تو امام آخری قاعدے میں صرف تشہد تک پڑھنا ہے، یا درود شریف دعا بھی نہیں، امام کے ساتھ مسبوق جس کی رکعت نکلی ہے صرف تشہد تک پڑھے گا، درود دعا نہیں پڑھے گا۔ رمضان کے آخری اشرے میں اہلیہ کے پاس جانا منع ہے، راتوں کو جا سکتے ہیں بشرطے کہ معتکف نہ ہو۔ کسی شخص کے انتقال پر اس کے لوائقین سوئم 10 و 40 پر کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو کیا ان کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ آپ ان سارے کھانوں پر جتنے پیسے خرچ کریں گے اس سے کئی بہتر ہے کہ مرنے والے کی نمازوں کا بہت بہترین بات ہے، زبردست مشورہ ہے خیر کا۔ مروان نام رکھنا کیسے جائز ہے؟ میرے بھتیجے کو جس کا نام عمر ہے،
تقریباً 1 سال کا نظر بہت لگتی ہے، شاید جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جب بھی کوئی ملنے آئے دیکھنے آئے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور صبح و شام 3 مرتبہ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ انشاءاللہ نظر سے جان چھوٹ جائے گی۔ بچے کے گلے میں قرآنی دعا یا تعویذ ڈال سکتے ہیں۔ میری ہمشیرہ کی تقریباً 3 ماہ سے طبیعت بہت خراب ہے، خوراک اور پانی ہضم نہیں ہوتا، اللہ صحت کاملہ شفا عاجلہ۔ میری والدہ علیل ہے، اللہ انہیں صحت شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے، جہاں مرحومین ہے وہاں بخشش فرمائے، جو مسلمان کسی اور کرب اور درد میں اللہ ان کو مداوا و صحت عطا فرمائے۔ لاؤڈ اسپیکر کی خرابی سے نمازیوں کو جو تکلیف ہوئی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول فرمائے، دعائیں قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ